بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کا پروگرام ہے آپ کے سوال ہیں، بچوں کی دنیا لے کر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوال دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے اچھے اور اتنے دلچسپ سوال آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، اور یقین مانیں ہمیں بہت مزہ آتا ہے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں، اور جو ہماری بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں، ان کو ہم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس پروگرام میں، اور وہ ہیں آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ السلام علیکم ڈاکٹر ببلو۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے مدبر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ آج کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ او مدبر بھائی، میں آپ کو کیا بتاؤں، حافظہ تو میرا ہمیشہ سے ہی کمزور ہے۔ آج کل مجھ سے کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، ایک صفحہ پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں کہ کیا پڑھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں خیال ہے آپ کو بادام کھانے چاہیے۔ جی وہ بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی توجہ قائم نہیں رہتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو کچھ زیادہ ہی مشکل مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں، عزیزم میر فراز نے بھی ہم سے ایک ایسا ہی سوال کیا ہے، اس کا بھی ایسا ہی سوال ہے کہ کسی کام میں توجہ قائم نہیں رہتی، تو شاید فراز کے اس سوال سے ڈاکٹر صاحب کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر فراز نے کیا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میر فراز احمد ہے، میں ڈارمشٹ جرمنی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہم بچے نماز توجہ سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بنیادی سوال ہے جو فراز نے کیا ہے، اور یقیناً آپ سب کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا، کیونکہ نماز تو ارکان اسلام میں سے ہے نا، اور سب سے ضروری چیز ہے اللہ میاں سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ میاں سے دعا کرنے کے لیے، اور اللہ میاں سے کچھ اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے نماز میں توجہ قائم رکھنا ہر بڑے اور بچے کے ذہن میں رہتا ہے، اور اسی طرح فاتح اور ذکی نے بھی اپنے آپ سے یہی سوال کیا تھا، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح اور ذکی کو کیا جواب ملا۔ ذکی، آپ کو پتہ ہے آج ہم نے کون سے سوال کا جواب دینا ہے؟ نہیں بھائی۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کی توجہ نماز کے اندر ہوتی ہے؟ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے، کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، میرے پاس کوئی طریق ہے، آؤ میرے ساتھ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما۔ ذکی، پہلا طریقہ اپنی توجہ قائم کرنے کا وضو ہے۔ وضو کیسے میری نماز کی توجہ صحیح رکھے گا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو وضو کرتا ہے وہ صرف باہر سے نہیں پاک ہوتا، اس کے جو ہے نا خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے لیے جو ہے نا ہاتھ، پاؤں اور منہ دھونے پڑتے ہیں۔ آؤ ہم وضو کرتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو۔ بھائی، ہم نے گھر میں کیوں نہیں نماز پڑھی؟ کیونکہ مسجد جو ہے نا ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ میاں کا گھر ہے، اور اللہ میاں کے گھر کے اندر جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ ہماری توجہ قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے گھر ایک ایسی جگہ مقرر کرنی چاہیے جہاں پر ہم صرف نماز پڑھیں۔ اچھا، آج مجھے سمجھ رہی ہے کہ اب میں پوری کوشش کروں گا ہر دن مسجد میں آنے کی۔ یہ دنیا یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو،
पूछ के जानो दिल में क्या है बोलो इल्म बढ़ाना मेरा या रब रब्बे जिदनी इल्मा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। वो क्या? जब आप नमाज में कयाम के अंदर खड़े होते हो ना, तो आपकी नजर जो है ना उधर नीचे होनी चाहिए जहाँ पर आप सजदा करते हो। और जब आप कयाम में खड़े होते हैं ना, आपका जो है ना वजन वो एक टांग पे नहीं हो सकता, दोनों टांगों पर वजन डालना चाहिए। जब आप रुकू में जाओ तो आपकी नजर जो है ना अपनी पाँवों की तरफ होनी चाहिए। आज से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। शाबाश सकी। अगली मर्तबा इंशाल्लाह मैं आपको मजीद इसके ऊपर और बताऊंगा। ये बच्चों की ये दुनिया। जज़ाकल्लाह फ़ातिह और ज़की, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं हमें। और डॉक्टर बबलू, अब आपकी भी समझ में कोई बातें आईं? जी मुदब्बर भाई, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है और अपने मसले का हल भी मिल गया है। डॉक्टर साहब, आपके मसले का हल अभी हम थोड़ी देर में जानते हैं। पहले हम ज़रा देख लें कि ये जो सवाल था इसके जवाब की बातें हम दोबारा नोट कर लें और दोबारा दोहरा लें, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहली बात क्या थी नमाज में तवज्जो कायम करने की? याद करें। पहली बात ये थी कि वज़ू बहुत तवज्जो से करना चाहिए, क्योंकि जब हम वज़ू करते हैं तो हमारे बुरे ख्याल एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं और हम अपनी पूरी तवज्जो और अपने पूरे ख्याल एक नई चीज़ की तरफ कायम कर सकते हैं। और उस वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वज़ू करते हुए हम दोबारा नमाज के बारे में सोचते रहें और खुदा ताला के बारे में सोचते रहें। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात भी अब आपको सोचनी है। दूसरी बात ये थी कि दूसरी बात के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नमाज कोशिश करें कि हमेशा मस्जिद में अदा करें, क्योंकि हम कहाँ कौन सा काम करते हैं इससे भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अगर हम अपने कमरे में सिर्फ काम करते हैं या सोते हैं या खेलते हैं, तो हम जब अपने कमरे में नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी तवज्जो भी उन चीज़ों की तरफ जाएगी। लेकिन जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी पूरी तवज्जो खुदा ताला की तरफ होती है, क्योंकि मस्जिद में खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं किया जाता। और अब आपको तीसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात क्या थी? वज़ू हो गया, मस्जिद हो गई, और अब हमें तीसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात है नमाज में जितनी भी हरकत हैं, यानी रुकू करना, क़याम करना यानी खड़े होना, और सजदा करना और बैठना, इन सब चीज़ों को हमें बहुत तवज्जो से करना चाहिए। यानी बिल्कुल उस तरह जिस तरह बताया गया है कि अगर हम खड़े हैं तो एक टांग पे ना खड़े हों बल्कि दोनों टांगों पर मजबूती से खड़े हों, और अगर सजदा करें तो हमारी नाक भी ज़मीन पर हो, हमारा माथा भी ज़मीन पर हो और हमारे हाथ भी ज़मीन पर हों, ताकि इस तरह हमारी पूरी तवज्जो नमाज में कायम रह सके। तो ये तीन बातें हैं जो हमें इस वक्त याद रखनी है। पहली बात क्या थी? पहली बात थी वज़ू, कि वज़ू बहुत तवज्जो से करना है। दूसरी बात है कि हम जहाँ भी नमाज अदा करते हैं उसको मखसूस जगह बना लें कि वहाँ सिर्फ नमाज ही अदा किया करें और उधर कोई काम ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। और तीसरी बात यह है कि हम नमाज के सारे अरकान और सारी हरकत यानी रुकू, सजदा, क़याम, क़ादा और ये सारी चीज़ें बहुत तवज्जो से किया करें और बिल्कुल उसी तरह किया करें जिस तरह अल्लाह ताला ने और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बताएं आपका मसला कैसे हल हो गया? जी मुदब्बर भाई, ज़की और फाते की बातों से मुझे भी समझ में आ गया है कि मेरी किताब पढ़ते हुए तवज्जो क्यों नहीं रहती। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं किताब पढ़ते हुए टीवी भी ऑन कर देता हूँ और किताब पढ़ने के साथ साथ टीवी पर भी नज़र डालता रहता हूँ। और पहले मैं अलग कमरे में किताब पढ़ता था, अब मैंने लिविंग रूम में किताब पढ़ना शुरू की है, इसलिए मेरी तवज्जो कायम नहीं रहती किताब पढ़ते हुए। ये तो आपने कमाल कर दिया डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे आदमी और फिर भी आप टीवी साथ देख रहे होते हैं और साथ किताब पढ़े होते हैं। ये तो बच्चे को पता है कि जब आप टीवी देख रहे हो तो किताब नहीं पढ़ी जा सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ये करते हैं कि हम अगला सवाल देखते हैं और उस सवाल का जवाब आपने ही हासिल किया था मुरब्बी साहब के पास जाके,
ہے نا؟ جی بچکان، عظیم سجیل احمد نے ہم سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب میں نے ایک مربی صاحب سے پوچھا ہے۔ جی جی ڈاکٹر ببلو، لیکن پہلے ہم دیکھ لیں کہ عزیزم سجیل نے پاکستان سے جو ہمیں سوال بھیجا ہے وہ کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سجیل احمد ہے، میں 7.5 سال کا ہوں، میں روا میں رہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے مسجدوں میں نماز سے پہلے اذان کیوں نہیں دی جاتی ہے؟ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے اوپر کافی ظلم ہوتا ہے، اور ہمارے جو دشمن ہیں انہوں نے ہم پر بہت بہت مشکلیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں ان میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہم اپنی مسجدوں میں اذان نہیں دے پاتے۔ اور اس سوال کو لے کر ہمارے ڈاکٹر ببلو ایک مربی صاحب کے پاس گئے تھے، اور اس سوال کا انہوں نے جواب حاصل کیا ہے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو۔ پاکستان سے ہمارے بچوں سے یہ سوال ملا ہے کہ ہم مسجدوں میں جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ جی ماشاءاللہ، یہ اچھا سوال ہے۔ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے زمانے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں لوگوں کے لیے، تو ہمیشہ ان کی مخالفت کی گئی ہے، کہ بہت سے دشمن ہوتے تھے دنیا دار لوگ۔ اور خاص طور پر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دشمن تھے، جو دنیا دار لوگ تھے، وہ ہر قسم کی مخالفت کرتے تھے، اور خاص طور پر عبادات سے آپ کو روکتے تھے، نمازوں پڑھنے سے روکتے تھے، اور اذان دینے سے روکتے تھے، قرآن مجید پڑھنے سے روکتے تھے، حج کرنے سے روکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آخرت میں، آخری زمانے میں جب مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت آئے گی تو اس کے سچے ہونے کی جو علامت، جو نشانی ہے، وہ بھی یہی ہوگی کہ ان کو بھی ان چیزوں سے روکا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک لحاظ سے ہمارے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے۔ تو بچوں، جس طرح ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، ہمارے پیارے حضور ہمیں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ہر احمدی کے لیے، وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرنی ہے، کیونکہ بہت سے احمدی بہت مشکلوں میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے ایمان کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، اور اسی طرح ہمیں پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور یہ آپ کا بھی کام ہے اور آپ کے بڑوں کا بھی کام ہے، اور آپ بچوں نے اپنے بڑوں کی ہمیشہ اس بات میں مدد کرنی ہے کہ آپ بھی اللہ میاں سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو محفوظ رکھے، جماعت کی ترقی کرے، اور دنیا میں جتنے بھی مشکلیں ہیں وہ ساری دور کرے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بات بتائیں، آپ کی عمر کیا ہے؟ میرے تو ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اچھا، آپ کے تو ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ ہم سے بہت ذہین اور بہت اچھے اچھے سوال کر رہے ہیں، تو اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سنین ہے اور یہ میرا بھائی امن، اور ہم نے پوچھنا تھا ہم برتھ ڈے کر سکتے ہیں؟ تو بچوں، ڈاکٹر صاحب تو ابھی بہت چھوٹے ہیں، وہ تو اپنی عمر چھپا رہے ہیں شاید، لیکن رمشا نے اس سوال کے بارے میں پھر کچھ تحقیق کی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمشا نے کیا جواب ڈھونڈا ہے۔ جزاک اللہ مدبر بھائی اور ڈاکٹر ببلو، آپ کو پتہ ہے حضور نے برتھ ڈے منانے کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور، ہمارے گھر میں اور میرے بھائی کے ہم نے کبھی سالگرہ نہیں منائی، لیکن ادھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں منانا ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، سالگرہ منانی چاہیے، لیکن کس طرح؟ صبح اٹھو،
تہجد کے وقت 2 نفل پڑھو, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 14 سال کا کر دیا یا 13 سال کا کر دیا یا 15 سال کا کر دیا, ٹھیک ہے. پھر آئندہ جو زندگی ہے اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں پہ قائم رکھے اور جس بات سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے, پکا احمدی بنائے ہیں. پھر نماز پڑھو, پھر چیریٹی میں کچھ پیسے ڈالو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 13 یا 14 سال کی عمر گزار دی, پھر 15 کی, 16 کی, اس طرح کی, 18 کی, اس طرح سالگرہ منانی ہے ضرور مناؤ. اگر سالگرہ اس طرح منانی ہے کہ ایک کیک لیا اور اس پہ ہیپی برتھ ڈے لکھ دیا اور اس پہ 13, 14, 15 کینڈل لگا دیں ہیں, پھر ان کو بجھا دیا, اپنی سہیلیوں کو بلا لیا, فو کر کے بجھائیں ہیں, پھر کیک کاٹ کے ہر ایک کو کھلایا وہ, اور پھر ان سے تحفے وصول کر لیے, یہ چیز غلط ہے, ٹھیک ہے. ہاں اگر تمہاری کوئی سہیلی عیسائی یا کوئی اور مذہب والی بلاتی ہے سالگرہ پہ تو بے شک چلی جاؤ, اس کے لیے بے شک تحفہ بھی لے جاؤ, لیکن اس کو یہ بتاؤ کہ ہم تو اس طرح سالگرہ مناتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں, پچھلی زندگی گزارنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, آئندہ زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھی طرح گزرے, اور پھر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لیے چیریٹی میں پیسے دیتے ہیں, بجائے اس کے کیک آپ کھا جائیں, ہم کیک غریبوں کو کھلاتے ہیں, ٹھیک. اچھی سالگرہ نہیں ہے. پیارے بچوں, آپ نے سنا حضور نے کیا فرمایا, بہت ہی پیارا جواب تھا. آئیے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی کے پاس. جزاک اللہ رمشا, آپ نے دوبارہ حضور کا ایک بہت پیارا جواب ہمارے لیے ڈھونڈا ہے. اور بچوں, حضور نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہم برتھ ڈے یعنی اپنی سالگرہ منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے. ڈاکٹر صاحب, حضور نے کہا ہے ہم سالگرہ منا سکتے ہیں, لیکن حضور نے بتایا ہے کہ کس طرح منانی ہے, اور وہ باتیں کیا ہیں. حضور نے بتایا ہے کہ سالگرہ اس طرح منانی ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور تہجد کے وقت 2 نفل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی اور ایک اور سال گزرا ہے, اور پھر اس بات کے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری جو آنے والی زندگی ہے اور آنے والا نیا سال ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہو. اور پھر ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب بھی ہیں, جو مشکلوں میں بھی ہیں, اور ان کا خیال کرتے ہوئے ہم اس دن اپنی سالگرہ کے لیے کچھ تحفہ یا کچھ صدقہ دیا کریں, اور اس طرح غریبوں کا بھی خیال رکھا کریں. تو یہ طریقہ ہے ایک اچھی سالگرہ منانے کا. تو ڈاکٹر ببلو, مجھے تو لگتا ہے کہ آج کا دن بھی مکمل ہو گیا اور آج کا پروگرام بھی مکمل ہو گیا ہے. ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی کو اجازت دیں. ارے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا جلدی ہے آج؟ ابھی کچھ اور ضروری باتیں بھی تو بتانی ہوتی ہیں. آپ نے وہ ابھی بتانا ہے کہ ہمارے بچے ہماری مدد کس طرح کر سکتے ہیں. او جی ہاں بچکان, آپ اس طرح ہمیں اپنے زبردست سوال بھیجتے رہیں, اپنے سوال کی ویڈیو بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں وہ ویڈیو بھیج دیں, اور خیال رہے کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور پس منظر میں کوئی تصویر نہ ہو. ہو گیا سب؟ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, سب کچھ آپ نے کور کر لیا ہے. یعنی آپ نے خیال رکھنا ہے بچوں کہ آپ کی ویڈیو میں آپ کا سوال ہو, اور آپ کے والدین جب آپ کی ویڈیو بنائیں تو موبائل فون لینڈسکیپ میں ہو اور بیک گراؤنڈ میں یعنی پس منظر میں کوئی اور تصویر نہ ہو, تاکہ ہم آپ کی ویڈیو یہاں پر چلا بھی سکیں اور پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈ بھی سکیں. اب آپ خدا حافظ کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب. جی تو بچکان, اپنا اور اپنے امی ابو کا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. السلام علیکم. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے, بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو, پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے, بچوں کی یہ دنیا,
यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आंखें खोलो, पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा।